يفقهوا قولي۔ سامعین ذی وقار، موجودہ دور میں جن فتنوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہم سارے اس بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح کا دور ہے، جس طرح کے دور سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں ہماری کامیابی اور ہماری بقا صرف اور صرف اسی بات میں ہے کہ ہم دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بارہا، ایک بار نہیں متعدد مرتبہ امت کو یہ حکم دیا کہ وہ کتاب اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ بعض روایات میں اہل بیت اطہار کا ذکر بھی آیا کتاب اللہ کے ساتھ۔ قرآن کریم اٹھائیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جملہ جو ہے صرف ایک مخصوص جہت کے اعتبار سے ہے، جبکہ اگر اس جملے کو دیکھا جائے تو ہماری ساری زندگی کے گرد یہ گھوم رہا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کی رسی کو تھام کر اپنے سارے معاملات جو ہیں انہیں ادا کرو، اپنی زندگی گزارو۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہو اور اللہ کی رسی کو تھام کر زندگی گزارے؟ کیا وہ شخص کبھی ناکامی کا منہ دیکھے گا؟ جو شخص اللہ کی رسی کو تھام لے، ہاں راستے میں مشکلات، مصائب، آزمائشیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کا یہ معاملہ یا اس کا یہ تعلق بالکل نہیں، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ اگر کبھی کوئی مشکل آئے تو انسان یہ سمجھے کہ شاید میں صحیح راستے پر نہیں ہوں۔ اگر یہی کوئی شخص عقیدہ بنا لے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں صراط مستقیم پر مجھے کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہیں آئے، تو اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جس سے وہ صحیح رہنمائی لے نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری زندگی میں ہم دیکھیں تو آپ نے ہر قسم کی آزمائش کا سامنا کیا، تکالیف کا، صعوبتوں کا، شدتوں کا سامنا کیا۔ انسان یہ سمجھے ان کا امتی ہو کر کہ جی میں صحیح راستے پر ہوں تو مجھے تکلیف کوئی نہیں آنی چاہیے، اگر مجھے تکلیف کوئی آئی یا میری دعا کبھی قبول نہیں ہو رہی جلدی، اور وہ اپنے بارے میں منفی سوچ پروان چڑھانا شروع کر دے، تو پھر یہ اس کے زوال کا سبب تو بن سکتا ہے، اس کے عروج کا کبھی بھی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے اس حوالے سے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 4751، اور ہم نے کئی بار یہ پڑھی، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے بھی ہم نے یہ روایت پڑھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے کے سارے حاکم ہو اور تم سب سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سارے نگران ہو، تم سب نگران ہو، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے پھر تفصیل میں کہا کوئی لوگوں کا حاکم ہے تو حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے شوہر اور اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اعلیٰ حاضر القیاس سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے، ہم یہ سب جانتے ہیں، اور کسی نہ کسی زمرے میں ہم سارے حاکم ہیں، کسی نہ کسی زمرے میں، کسی نہ کسی درجے میں ہم سارے حاکم ہیں۔ کوئی اپنی فیکٹری میں بڑا ہوگا، کوئی اپنے گھر میں بڑا ہوگا، کوئی اپنی فیلڈ میں بڑا ہوگا، کوئی اپنی کلاس میں بڑا ہوگا،
کوئی اپنے رشتہ داروں میں بڑا ہوگا، یعنی ہر شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں حاکم ضرور ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں پر کوئی حاکم ہوگا۔ اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاکموں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کر دیا کہ یہ بھی حاکم ہے، یہ بھی حاکم ہے، مرد حاکم ہے، عورت حاکم ہے، آقا حاکم ہے۔ یہ سب علیحدہ علیحدہ ذکر کرنے کے بعد ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ حاکم ہیں۔ جب ہم حاکم ہیں تو ہم سے جو چیز ہماری ماتحتی میں ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ کوئی شخص چوکیدار ہے، کسی چیز کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے تو وہ اس چیز کی حفاظت کا جواب دے گا۔ کوئی شخص کہیں ملازم ہے، اپنی ملازمت کے دائرہ کار کے اعتبار سے اس کو اپنی ملازمت کا جواب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ اس کی صفائی کی ذمہ داری تھی، اس کی ڈسپلن کی ذمہ داری تھی، چیزوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری تھی۔ جس قسم کی بھی اس کی ذمہ داری ہوگی، اس کی تفصیل میں جاتے چلے جائیں تو بات سے بات نکلتی بہت دور تک جائے گی۔ ہم سارے کے سارے طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ اسے کام ملا اس کام کو دیانتداری کے ساتھ وہ کرے۔ استاذ کی ذمہ داری ہے جو شاگرد اس کے پاس آئیں ان شاگردوں کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کرے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں، عدل کا، انصاف کا ان کے درمیان معاملہ کریں۔ اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کے حقوق ادا کرے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اس حدیث کے تحت ان سب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ سب سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں یا ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ آگے چلیں، کوئی شخص اپنی ذمہ داری صحیح ادا نہیں کرتا، کوئی شخص اپنی ذمہ داری صحیح ادا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت قسم کی وعید بیان کی ہے، کوئی رعایت نہیں ہے اس میں، اور اتنی سخت ہے اور روایت بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ کہیں آپ کے دل میں خیال آئے کہ کسی بزرگ کا کسی کا اور کا معاملہ ہوگا، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر متفق علیہ روایت، متفق علیہ روایت کہ کوئی شخص، پہلی حدیث ہم نے سن لی، اب کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہ کرے۔ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں تھا کہ سب سے پہلے حاکم ہے جو امیر ہے لوگوں کا حکومتی اعتبار سے، وہ اپنی رعایا کا جواب دے گا۔ اس کے بعد پھر سارے گریجولی اللہ کے نبی نے اس کو بتدریج بیان کیا صلی اللہ علیہ حبیبی دائما ابدا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، صحیح مسلم کی جو روایت نمبر ہے 227، حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص آئے۔ حضرت معقل بن یسار کی تیمارداری کے لیے کوئی صاحب آئے تو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فرمانے لگے، میں تمہیں ایک روایت سناؤں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ابھی زندہ رہوں گا تو شاید میں یہ تمہیں نہ سناتا۔ یہ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں بہت ساری باتیں تربیت کے لیے انسان کی عمر کے اعتبار سے، انسان کے عہدے کے اعتبار سے ان کو جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں بچ جاؤں گا، زندہ رہوں گا تو شاید میں بھی بیان نہ کرتا، لیکن جو معاملات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی آگے باقی ہے۔ جو روایت ذکر کی اس روایت کو یہاں نقش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں جسے اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دے، ماتحت لوگ دے، اور پھر وہ شخص اپنی اس ڈیوٹی میں، اپنی اس ذمہ داری میں خیانت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دے گا۔
جس شخص نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو اونچی حرام قرار دے دے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ اب اس کے تحت فوائد الحدیث میں محدثین ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلے اس میں وہ آتے ہیں حاکم وقت، جو اپنی رعایا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتہ نا ان کی زبان سے جو جملہ نکل رہا آیا یہ پورا بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، حالانکہ آپ سب کی عمریں اس بات کا مشاہدہ بارہا کر چکی ہوں گی کہ سیٹ سے پہلے، سیٹ کے بعد، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، اپوزیشن میں، حکومت میں ان کے رویے، ان کے بولنے میں کیا فرق آتا ہے۔ الیکشن کا اعلان ہو جائے تو پھر ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ہر ایک کی غمی خوشی میں پہنچیں گے، بغیر بتائے پہنچیں گے، تلاش کر کے چیچا پہنچیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کسی کام کے لیے بھی چلے جائیں تو صاحب آپ کو کبھی گھر پر نہیں ملیں گے الا ماشاء اللہ۔ اس میں سب کے سب لوگ آتے ہیں، کسی ایک کی تخصیص نہیں ہے، یہ نہ کوئی رکھے کہ میں کسی ایک کی تخصیص کر رہا ہوں، میں سب کو اسی میں لاتا ہوں۔ کسی کو بھی جب اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دے دے تو اصل اس کی ذمہ داری عہدہ ملنے کے بعد شروع ہوتی ہے، پہلے تو سبھی ملتے ہوتے ہیں۔ اصل تو عہدہ ملنے کے بعد شروع ہوگا معاملہ۔ تو سب سے پہلے تو آئے حاکم، جنہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کیا، خیانت کی، دغا کا معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرمایا اس کے لیے جنت اونچی، اس کے لیے جنت، یہ کوئی جھوٹی یا موضوع روایت نہیں، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت جانا تو درکنار رہا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ اب اس میں پہلے درجے پہ آگے حاکم، جس طرح پچھلی روایت میں تھا۔ اس کے بعد آئے ماں باپ، اس کے بعد کون آئے؟ وہ ذمہ دار کس کے ہیں؟ اولاد کے۔ اگر وہ اولاد کے ساتھ خیانت والا معاملہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حکم کے مطابق جنت میں خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اسی طرح استاد اگر اپنے شاگردوں کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ نہ کرے تو وہ استاد چاہے کچھ بھی پڑھاتا ہو، چاہے دین پڑھاتا ہو، چاہے دنیا پڑھاتا ہو۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بلے بلے کرانا اور بولنا اور چلے جانا، نہیں، آپ بھول جائیں گے، میں بھول جاؤں گا، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، جو قرآن میں بیان کیا، وہ تو ایک لفظ بھی نہیں چھوڑتے، وہ تو لکھا ہوا سارا میدان محشر میں سامنے آ جائے گا۔ لے بندے، یہ تیری کارستانی ہے، یہ کارنامہ ہائے ہیں، یہ جو تو کر کے آیا ہے۔ سب سے پہلے حاکم، اس کے بعد ماں باپ، اس کے بعد اساتذہ، یہ سارے کے سارے، پھر اسی طرح ملوں کے مالک، فیکٹریوں کے مالک، اسی طرح ٹھیکیدار، جن کی ماتحتی میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی زمرے میں آئے۔ جو اپنے نائبوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ خیانت والا معاملہ کرے، ان کی حقوق کی ادائیگی میں غفلت برتے، جان بوجھ کر ان کے ساتھ خیانت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت جانا حرام ہے۔ یہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ معمولی سا جملہ ہے، وہ شعر ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم نے تو کھیل سمجھا ہوا ہے، ہم نے تو، ہمارے واعظوں نے لوگوں کو بتا دیا دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں ہم کھڑے ہوں گے، قرآن فرماتا ہے وقال الرسول،
یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جہاں رسول ہی اللہ کے دربار میں یہ مقدمہ لے کے چلا جائے، اے اللہ، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں ان سے دیکھا نہیں جائے گا، ان سے ہم دوزخ میں جائیں ان سے، تو جہاں وہ خود مدعی ہوں گے، مقدمہ دائر کریں گے، اے اللہ، اور حکم قرآن ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ سے عرض کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اب بتائیے، ہم تو دنیا میں یہ صرف اتنا شعر پڑھتے یاد کر کے چلے گئے، جب وہاں آگے گئے اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کیے ہوئے مدعی بن کے کھڑے ہوئے ملے، اے اللہ ان سے پوچھئے انہوں نے قرآن کیوں چھوڑا تھا؟ بتائیے پھر جان چھوٹے گی؟ بولیے بولیے، اونچی۔ تو معاملہ تو میرے عزیزو یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک ایک بات کا تو آپ نے حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اٹھائیے جامع ترمذی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تم سے تم سے یہ جو کھجوریں تم نے کھائی ہیں، پکی اور کچی کھجوریں جو تم نے کھائی ہیں، ان کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ بھی رب کی نعمتیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج سے اس دور میں چلے جائیں ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ، پرانے ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے پاس وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج ہمارے پاس ہیں۔ ذرائع آمد و رفت، زندگی گزارنے کے ذرائع اور باقی ذرائع، ہمارے پاس جو کچھ ہیں ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ہماری نعمتیں بڑھ گئیں کہ نہیں؟ نعمتیں بڑھ گئیں کہ نہیں؟ تو جب نعمتیں بڑھی، گریڈ بڑھا، درجہ بڑھا، کلاس بڑھ گئی، سوال بھی پرائمری والے تو نہیں ہوں گے۔ کیا آپ 8ویں میں جا کے، میٹرک میں جا کے یہ سمجھے بیٹھے کہ جی مجھ سے کچی پکی والے سوال ہوں گے، مجھ سے پرائمری والے سوال ہوں گے، میں بچ جاؤں گا؟ ہر بڑی کلاس والے کو چھوٹی کلاس والے کے سوال آسان لگتے ہیں۔ وہ یہ کہتا یار یہ تو ہے ہی کوئی نہیں، جبکہ جب وہ خود اس مرحلے میں تھا تب وہ پریشان تھا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات فرمائی، گھر کے اندر بڑا حاکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ ذرا اب غور کریں، قرآن فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنی اولادوں کو، اللہ نے اولاد ذکر کیا، نہ بیٹی نہ بیٹا، دونوں کو اسی ایک جملے میں رکھا، مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ کتنے سال؟ اللہ نے حولینی کاملین، جملہ بڑا اہم ہے، صرف حول ذکر کیا جاتا تو آپ کو لگتا کوئی نہیں بھی 1-2 دن کم بھی ہوں، 1-2 ماہ کم بھی ہوں تو گزارا ہو جائے گا، نہیں، فرما حولینی کاملین، 2 سال کامل مکمل۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیٹی ہو تو ہم نے خود ہی سے یہ گھڑ لیا، ہم نے خود سے یہ گھڑ لیا کہ پتہ نہیں شاید بیٹی کا جو مدت رضاعت ہے وہ شاید کم ہے، بیٹی کو سال پلایا جائے۔ ہماری ماؤں نے یہ بات اپنے ذہنوں میں پیدا کر لی، ہماری بہنیں ہیں نا سارے، ہماری ہی بہنیں ہیں ساری، انہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لی کہ شاید یہ بیٹے ہمارے کام آئیں گے، یہ بیٹے ہمیں بڑے ہو کے ہمیں سنبھالیں گے، لہٰذا ان کی زیادہ پرورش، ان کی زیادہ نگہداشت کرو، ان کی زیادہ کیئر کرو۔ بیٹیوں کی کیا بات ہے؟ میرے عزیزو، کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب نہیں دینا کہ بتا اے میرے بندے، اے میری بندی، تو نے کہاں سے لیا تھا یہ؟
تو نے یہ کہاں سے ضابطہ لیا کہ جو بیٹا ہے اس کو دودھ اتنا عرصہ پلانا ہے، جو بیٹی ہے اس کو اتنا عرصہ پلانا ہے؟ تو نے یہ کہاں سے لیا؟ اور تجھے کیا پتا کہ کون تیرے نفع کا باعث بنے گا؟ تجھے بیٹا سنبھالے گا، تجھے بیٹی سنبھالے گی، تجھے کیا پتا؟ تجھے تو 1 منٹ اگلے کا نہیں پتا، سیکنڈ کا نہیں پتا کیا ہو جائے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، تجھے کیا خبر کہ لمحے بھر میں کیا سے کیا ہو جائے، زیر و زبر ہو جائے ساری دنیا، تجھے کیا پتا؟ جس کو تو حقیر سمجھتا ہے پھر وہی تیرے کام آئے۔ آج جس بیوی کے اوپر تو ظلم و ستم کرتا ہے، جسے آج تو پسند نہیں کرتا، تو ہی گر جائے۔ قرآن نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھو، وہو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم محبوب سمجھو، وہو شر لکم، تمہارے لیے بری ہو، تمہیں کیا خبر؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم کیا جانتے ہو۔ پھر قرآن فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان عورتوں کی کوئی بات بری لگتی ہے تو کیا پتا اللہ نے ان میں کوئی خیر کثیر رکھا ہو۔ تم صاحب بصیرت تو نہیں ہو، ہم آنکھ والے تو نہیں ہیں نا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھا۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ مجھے کہتی ہیں کسی زمانے میں میرا شوہر مجھے مارتا تھا، آج وہ بیمار گرا پڑا ہے، آج وہ مجھ سے معافی مانگتا، آج وہ جب کچھ کر نہیں سکتا تو کچھ کھا پی نہیں سکتا، میں اسے کھلاتی ہوں۔ انسان بڑا لاچار ہے، ہماری کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ترم خواہ ہیں۔ ایک ہچکی کی دیر ہے، سارا کا سارا دھرا رہ جائے گا، اور بڑے بڑی باتیں کرنے والے بستر پر آن پڑیں تو پھر وہ بڑے بڑے دعوے۔ قرآن نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے انسان، تجھ پہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جب کہ تو قابل ذکر شیء نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا، اور تجھے اللہ نے بنایا بھی کس سے، یہ تو دیکھ، اور آج تو غرور کرے، 2 موتوں سے بوت بنایا، نام رکھایا پوت، کرم کرے تو ہے بھلا، نہیں تو موت کا موت۔ اور یہی حضرت انسان دیکھے، ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں میرے عزیزوں۔ بات کچھ اور تھی، کسی اور طرف نکل آئی۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ یار اس کی آواز کم کرو، یہ کیا شور کر رہا ہے؟ وسیم کہاں پہ ہے؟ پنکھا بند کر دو، درود پاک پڑھ لیجیے۔ ہمارے ہاں معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہمارے گھروں میں نے آج صبح ایک دوست سے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا ابھی یہ 2023 کا 5واں مہینہ چڑھا، 4 مہینے پچھلے اور 1 سال، 1 سال 4 ماہ میں ہماری فیصلہ آباد کی عدالت میں 10,000 کیس خلا کے دائر ہوئے۔ کتنے؟ 10,000 کیس۔ ماں باپ بڑے چاو سے، بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو بیاہ کر لاتے ہیں، اس کے بعد اپنا دل بڑا نہیں کرتے کہ جب ہم گھر میں ایک بچے کی ذمہ داری بڑھا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری بڑی، اب جو گھر میں ایک جی کا اضافہ ہوا، ایک فرد کا اضافہ ہوا، اس کو کھلانا پلانا، اس کی خوشیوں کا خیال رکھنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو ہمارا بیٹا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری خواتین الا ماشاء اللہ وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بیٹے کے اوپر اپنا وہی والا حق جتانا لازم سمجھتی ہیں کہ جی جو پہلے تھا، اب اس کی ذمہ داری بڑی ہے،
ہمارے ایک دوست بتانے لگے جی سب سے معاشرے میں مظلوم ترین شخص وہ ہے جس کا نیا بیاہ ہوا، نئی شادی ہوئی۔ اب اگر وہ گھر میں چیز لا کے پہلے ماں کو دیتا ہے تو ماں منہ بنا لیتی ہے، کہتی ہے میں کہاں، جس کے لیے لے کے آیا اس کو جا کے دے، کبھی میرے لیے پہلے تو لایا نہیں، اب تجھے کہاں سے خیال آ گیا۔ وہ ایک لطیفہ ہی صحیح، ہمارے دوست محترم قاری حرف صاحب نے جملہ ایک ازراہ تفننی کہا کہ کوئی چیز کھا لینا تو اس کے ریپر کو ٹھکانے لگانا ایسا ہی ہے جس طرح لاش کو چھپانا ہو، لاش ٹھکانے لگانا ہو۔ اب وہ جب گھر میں چیز لے کر آیا پہلے ماں کو دے تو ماں ناراض، پھر باپ کو دے تو باپ صاحب کا تو پارا ویسے ہی ہائی ہوتا ہے، باپ صاحب کہتے ہیں میں کون سا کچھ لگتا ہوں تیرا، میں کون سا مالک ہوں گھر کا، جاؤ مالکوں کو دو۔ باپ صاحب بھی بری ذمہ۔ اب جب بیوی کے پاس لے کے جاتا ہے وہ بیچارہ تو بیوی کہتی ہے ہاں اب وہاں سے بچا کھچا میرے لیے رہ گیا۔ تو ہم جس کا بڑے چاہ سے گھر بساتے ہیں اگلی ذمہ داری کے لیے دل بڑا کریں۔ اب گھر میں نئی نویلی دلہن آ جائے، وہ بیچاری مرچ کے بارے میں نمک کے بارے میں پوچھ لے تو گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا، تجھے نمک مرچ کا نہیں پتہ۔ اچھا ایمانداری کی بات ہے، آپ میں سے جتنے نوجوان بچے ہیں نا یہ سارے آؤٹنگ کرتے ہیں اور باہر جا کے آپ وہ گند بلا کھا لیتے ہیں، کوئی مرچ کا نمک کا کوئی خیال نہیں، کسی کے ناک پر مکھی نہیں بیٹھتی، کوئی منہ نہیں بسورتا، اور گھر میں یہ ایسے ترم خاں ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا چنگیز خاں دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں۔ گھر میں بیٹھیں گے کوئی لے کے آؤ، یہ کیا ہے، یہ جلی ہوئی روٹی ہے، جہاں پیسے دے کے کھانی ہوتی ہے نا وہاں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم باہر کھانا کھانے جائیں تو ہمیں بڑا خیال آتا ہے ویٹروں کا، ہم ان کو ٹپ بھی دے کے آتے ہیں۔ کبھی ہمیں اپنی ماں اور بہن اور بیٹی اور بیوی کا خیال بھی آئے کہ سب کی چھٹیاں ہوتی ہیں لیکن ان کی چھٹیاں کبھی نہیں ہوئی، سب کی چھٹیاں ہوتی ہیں لیکن ان کی چھٹیاں کبھی نہیں ہوئی۔ وہ ہمیں بنا سوار کے کبھی ایک کے لیے بنا کبھی دوسرے کے لیے بنا، اور ہم ان کو دو لفظ میٹھے بھی نہیں بول سکتے کہ ان کو بول کر یہی کہہ دیں کہ تم نے بڑا کام کیا۔ ہمارے گھروں کے اجڑنے کا ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں آج پایا جاتا۔ دوسری طرف عورتوں کے حوالے سے امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، امام موسیٰ کاظم نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ عورت اگر اس کو یاد رکھے تو ساری زندگی اس کی آسان ہو جائے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں عورت کا جہاد ہی یہ ہے کہ وہ اچھی طرح شوہر کا گھر سنبھالے، یہ عورت کا جہاد ہے، یہ عورت کا جہاد ہے۔ پھر ایک اور میں بات آپ سے ذکر کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیاں ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں۔ خلاصہ اور مختصر بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتی جی میں عورتوں کی نمائندہ بن کے آئی ہوں، میں عورتوں کی نمائندہ بن کے آئی ہوں، مجھے سب عورتوں نے بھیجا ہے۔ یاد رکھیے یہ عورتوں کی خطیبہ تھی، انہیں خطیبۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے گا، اسماء بنت یزید انصاریہ یہ عورتوں کی خطیبہ تھی، عورتوں کی خطیبۃ النساء، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، مجھے عورتوں نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد و عورت دونوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ حضرت اسماء عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں عورتوں دونوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، ہم عورتیں بھی آپ پر ایمان لائیں، آپ کی اتباع کا ہم نے بھی عہد کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے ہم گھروں میں رہتی ہیں، مرد آپ کے ساتھ جاتے ہیں، جہاد پر بھی جاتے ہیں اور بہت سارے غزوات میں بھی شریک ہوتے ہیں، جنازے بھی پڑھتے ہیں، جمعے بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم پردہ نشین ہوتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، صرف گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں، اپنے خاوندوں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے گھروں کی رکھوالی کرتی ہیں، ان کے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے مال کی، سامان کی، ان کی اولاد کی، سب کی حفاظت کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں اولاد کی۔ ہمیں بھی کچھ ملے گا، ہمیں بھی کچھ ملے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سنا تو صحابہ سے فرمان لگے، دیکھو صحابہ اس نے کتنا بڑا سوال کیا، اس عورت کا سوال تو دیکھو، اس نے کتنا بڑا سوال کیا اپنے دین کے بارے میں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جنہوں نے بھیجا ہے نا انہیں بھی جا کے بتانا، عورتوں سے بھی جا کے کہنا تم اپنے شوہروں کی خدمت کرو، ان کے گھروں کی حفاظت کرو، ان کی خوشی کا خیال رکھو، ان کی فرما برداری کرتے رہو تو تمہیں بھی مردوں کے برابر ثواب ملے گا، تمہیں بھی مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جب حضرت اسماء وہاں سے نکلی تو اللہ اکبر اللہ اکبر اور تسبیح پڑھتے ہوئے نکلی تھی۔ اتنا حسین اللہ کے نبی نے ان کو معاملہ اور مقام دیا۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ جی ہم باہر سے کام کر کے آتے، ہم جہاد کر کے آئے۔ ہاں آج کے دور میں تو ہم جہاد کر کے نہیں آ رہے، اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جہاد کرنے والے مردوں سے ثواب میں ان کو برابر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم رہتی ہو ثواب میں، تم ان کے ساتھ شریک ہو۔ ہمارے دور میں تو عورتیں تو کیا، مرد بھی آج کل دین کے معاملات مسائل کو نہیں جانتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں خطبے میں جمعے کے دن لوگوں سے یہ کہا کہ تم حق مہر بہت زیادہ رکھنے لگ پڑے ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو کم کر کے مقرر کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو مقرر کیا تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا اے امیر المومنین، جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، معین نہیں کیا، اسے عمر کیسے معین کر سکتا؟ اور جملے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ عورت درستگی پر ہے، اجر و ثواب پر ہے، میں ہی غلطی پر تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے اصحاب سیر نے، ہمارے اردو طبقے میں علامہ زاہد الراشدی صاحب نے جب اس جملے کو لکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ عمر کہا کرتے تھے ہمارے دور کی عورتیں دین میں مردوں سے زیادہ آگے نکل گئی۔ ہمارے دور میں کیا حال ہے؟ ہمارے دور میں مردوں کو بھی دین کا نہیں پتہ، عورتوں کو کیا پتہ ہوگا؟ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو باتیں ہیں، ان باتوں کے حوالے سے ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہم نے اپنے معاملات کو کس قدر مشکل بنایا۔ ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم اپنی اولادوں کی تربیت صحیح کر کے نہیں جاتے، میں یہاں بیٹھ کر ان چیزوں کو ذکر نہیں کرتا تو آپ بھی اللہ کے ہاں جواب دیں، میں بھی اللہ کے ہاں جواب۔ ان چیزوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا اور پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے؟ ان میں سے ایک آتا جی میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے ہوں، اسے شیطان اپنے گلے لگا لیتا۔ اب ہوتا کیا ہے، بیٹا کام سے تھکا آ رہا آیا، ایک طرف اس کو ماں اور دوسری طرف اس کی بیوی، وہ بیچارہ ان دونوں کے درمیان پس کے رہ جاتا ہے۔ اگر ماں کو کچھ کہے تو ماں نے کہنا دیکھا اب وہ آئی جادوگرنی اور تیرے تو منہ میں زبان نہیں تھی، اور پہلے اس نے کبھی ماں کو بلایا بھی نہ ہو، کبھی ہنس کے، پھر ماں سارا کا سارا نزلہ اس آنے والی پہ گرا دیتی، دیکھا وہ جادوگرنی آئی میرے بیٹے کی زبان چل پڑی۔ اور وہ بیچاری کہتی ہے مجھے نوکر بنا کے لائے تھے، مجھے فلاں بنا کے لائے تھے۔ یوں ایک دور تھا، آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے ہاں سائیکیٹرسٹ ماہر نفسیات ڈاکٹر آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملتے تھے۔ ایک دور تھا جب مسلمانوں کے بارے میں لوگ، باہر کے معاشرے کے لوگ یہ کہا کرتے تھے مسلمان معاشرے میں کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ ہر چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں آپ کو سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہوا ملے گا، اور جو آج کی رپورٹ ہے جو جدید دور میں کہ ہر تیسرے سے 5واں شخص جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہے۔ ہم نے خواہشات کا دائرہ اتنا بڑھا لیا کہ ماں کبھی تانے دیتی ہے، کبھی بیوی تانے دیتی ہے، اور وہ بیچارہ پھر گھر میں، اور کہیں ہم اس آنے والی کو تانے دیتے۔ تانے کیا دیتے؟ میں نے تو ویسے ہی کہا، ہم نے تو ویسے ہی کہا تھا بھی کچھ نہ دو جوڑوں میں رخصت کر دو۔ اب انہوں نے رخصت کر ہی دیا تو پھر اس کو ساری زندگی تانے سننے کو ملتے ہیں، تیرے ماں باپ تو تجھے 2 جوڑے نہیں دے سکے۔ اور یاد رکھیے قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم،
ہمارے معاشرے میں اگر مرد کماتا ہے یا عورت کماتی ہے تو یاد رکھیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ تو اگر کوئی عورت اس طرح ہے مرد نہیں کماتا تو اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ عورت مرد کو طعنہ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی، کیوں؟ وہ طعنہ زنی کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، کوئی ایک بات مل جائے کہتی ہیں ساری زندگی میں نے تجھ سے کوئی شکر والی بات، خوشی والی بات نہیں دیکھی۔ تو میرے دوستو عزیزو، معاملہ دونوں طرف سے خراب ہے۔ شاہ صاحب جب بھی دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد کو والدین کے، والدین کو اولاد کے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے، کہیں شوہر مظلوم ہے کہیں بیوی مظلوم ہے، کہیں ماں باپ مظلوم ہے کہیں اولاد مظلوم ہے۔ تو یہ دونوں معاملات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہوں گے، ہم اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہوں گے۔ ہم برادری کو راضی کرنے میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں کہ جی اس طرف لگے رہیں، برادری اس طرف ہے ہم اس طرف لگے رہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں بلایا، شادی کر لی مجھے نہیں بلایا، تم نے دن رکھے تھے مجھے نہیں بلایا، میں نہیں آتا۔ ہم اگر روٹ کے بیٹھ جائیں تو ہمارے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دیکھتے ہیں، ان کے اوپر جب رنگ نظر آتا ہے تو کہتے ہیں خوشبو کا رنگ، کہتے ہیں تم نے شادی کر لی؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ شادی کر لی۔ میں اچھا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کا ہو۔ اس دور میں اللہ کے نبی نے اس کو ناراضگی کا معاملہ نہیں بنایا کہ تم نے میرے بغیر شادی کر لی، میں نبیوں کا امام، میں رب کا محبوب، تم نے مجھے نہیں بتایا تم نے شادی کر لی۔ یہاں آپ کسی کو بغیر بلائے بغیر بتائے دن ہی رکھ کے دکھائیں تو سب کی توپوں کا رخ آپ کی طرف، بے رحمی سے زبانیں ہی افسولہ ہو جاتی ہیں۔ کسی اور تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ زبان یہ اسی سے سب کچھ صلوات سنیں گے آپ، ایسی سننے کو ملے گی کہ الامان والحفیظ آپ کہیں گے یار میں نے غلطی کر لی، میں یہ دن نہ ہی کرتا۔ ہمارے ایک بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کی والدہ آئیں تو وہ رو پڑی، کہتی میں دن رکھے تھے، اب میں ایک ایک کے گھر جا کے معافی مانگ کے آ رہی ہوں، کیا کہہ رہی ہوں آؤ شادی پہ آ جاؤ۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، جس باتوں پہ ہم جھگڑا کرتے ہیں کیا وہ باتیں جھگڑا کرنے کے لائق اور قابل ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں؟ اور اگر ہمیں کوئی صحیح بات بتا دے، ہمیں کوئی معاملات میں روک دے تو ہمیں پتہ ہے سادہ سا آسان سا جملہ آتا ہے، میں وہ سنتا ہوں، بڑے عرصے سے سنتا آ رہا ہوں، اور میں نے کبھی اس جملے پر کبھی کان نہیں دھرے کہ جی ساڑھے پانچ دفعہ بھی ہو گئے، صحیح بات سے روکو تو ہم وہابی۔ اگر آپ لوگوں کو صحیح بات بتائے ہیں تو بجائے اس کے کہ لوگ اس بات کو تسلیم کریں، ہمیں 2003 میں ہمارے استاد صاحب مفتی کریم بخش صاحب زیدہ مجدو وحفظہ اللہ نے کہا تھا، یہ یاد رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کہا تھا پتر تیار رہو، تم جس کے وارث ہو اس کو لوگوں نے پتھر مارے تھے، جب وہ بازار میں نکلے تو لوگوں نے خوش آمدید نہیں کہا تھا، تو لوگ تمہاری بھی باتوں کو من و عن تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم نے اس دور میں یہ بات یاد رکھ لی تھی کہ ہاں ہم بھی جب سچی بات کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر بات کو صحیح طور پہ کوئی سمجھے۔ میں دو باتیں، فتاوی رضویہ اس وقت میرے سامنے، اب اس میں پتہ ہے کیا ہے، ہمارا معاشرہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، جو ہے نا اہل علم طبقہ، وہ یہ لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑتا، وہ اختلافی باتوں میں نہیں پڑتا۔ بھئی نماز پڑھ رہے ہو، بے نمازیوں سے جھگڑو جا کے، یہ تو ساری باتیں دین کا حصہ ہیں۔ کوئی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کوئی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے، یہ سارا دین کا ایک حصہ ہے، اور دونوں کے پاس روایات موجود ہیں۔ اس پہ اگر کوئی جھگڑتا ہے تو سب سے بڑا احمق ہے۔ بھائی جھگڑنا ہے تو ان لوگوں سے جا کے جھگڑو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، جن کو طہارت کا ہی نہیں پتہ، جو پہلے سے مسجد میں آ رہا ہے، تم نے اسی کی طرف اپنی توپوں کا رخ کر دیا کہ تم صحیح نہیں ہو، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روٹی روزی اس پہ چلتی ہے۔
جن کی روٹی روزی کا دار و مدار اس پہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خطباء اور واعظین ہیں جن کا کوئی علمی کام نہیں، اور اس میں ایک جو جمعہ پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک تازہ ترین مثال گزری علامہ سید احمد اسد رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ بخدا میں ممبر پر بیٹھ کر رب کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں، ہم نے اس ہستی کو ضائع کیا۔ قرآن کریم کی وہ ماہر ترین ہستی تھی، لیکن ساری زندگی میں وہ تفسیر نور الامین کی صرف پہلی جلد چھپ سکی۔ ساری زندگی ہم نے گزار دی، یہاں جھگڑا ہوا تو بلا لو، جو موضوع دیا اسی پہ بات کریں گے، مشہور ہو گیا، جہاں آتے ہیں وہاں جھگڑا ہو جاتا، کام نہیں کرنے دیا۔ علامہ غلام رسول شہیدی رحمہ اللہ تفسیر بھی لکھی، 2 تفاسیر قرآن کریم، بخاری کی شرح، مسلم کی شرح، لیکن کہیں جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، کیونکہ جب انسان خطیب بنے گا تو اسے کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے بولنا پڑے گا۔ جو نہیں راضی رکھے گا، لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائے گا ان کی غلط باتوں پہ، تو لوگ کہیں گے یہ وہابی ہو گیا۔ ہم اگر مخصوص رسموں سے منع کرتے تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے، دیکھو جی یہ کھانے کے ختم کے منکر ہیں۔ ہم ختم کے منکر نہیں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا یہ فتاوی رضویہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور فتاوی رضویہ میں 3 جگہوں پر یہ بات ہے۔ اب یہ تو بریلوی ہے نا، یہ تو بریلویوں کا سب سے بڑا، جن کی نسبت سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں، یہ ہے خطیبوں اور بزرگوں میں فرق۔ خطیبوں نے لگایا، واعظوں نے لگایا، روٹی کھاؤ، پیٹ بھرو، بس جیبوں پر نظر ڈالو۔ بزرگوں نے یہ سبق نہیں سکھایا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، اور سوال بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان سے سوال جب ہوتا ہے کہ جی یہ جو میت کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جو دہم کا 40ویں کا یہ جو کھانا ہے، یہ غرباء فقراء کو دیا جائے، ہاں برادری میں جو فقیر ہو اسے دیا جائے، برادری میں جو فقیر ہو دعوت نہ دی جائے، کیونکہ دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، یہ دعوت کا کھانا نہ بنایا جائے۔ یہ ایک جگہ نہیں، انہوں نے پھر اس کی 21ویں جلد میں بھی یہی سوال ہوا سیدی اعلیٰ سے، وہاں بھی انہوں نے یہی اس کا جواب دیا کہ بھائی یہ 3جا 10واں چہلم سب جائز ہیں، ان کا کھانا مساکین و فقراء کے لیے چاہیے۔ کس کے لیے چاہیے؟ مساکین و برادری کی دعوت کے طور پر نہ ہو، برادری کی دعوت کے طور پر، کہتے ہیں دعوت کا جواز خوشی میں ہوتا ہے، نہ کہ مواقع غم میں۔ اب مجھے بتائیے، یہ تو کہہ کے بری و ذمہ ہو گئے، ہمارے ہاں ساری برادری کو اکٹھا کر کے ہم دعوت دے دیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ تو کہا یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بے معنی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے دین کو سمجھا نہیں، ہم ہر حوالے سے رسم و رواج میں پڑ گئے، ہم نے ہر چیز کو اپنے لیے، خوشی ہے ہم نے اس کو اپنے لیے مشکل بنا دیا، غمی ہے تو اللہ نے ہمیں سہولت دی تھی، ہم نے غمی کے معاملے کو بھی اپنے لیے اور مشکل سے مشکل تر کر لی، جبکہ دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کو صحیح طور پر سیکھنے کی، ان معاملات کو صحیح طور پر جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ لیکن اس بات سے آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ ہماری غلطی ہے؟